حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام ہے شرح صدور، اور ایک عام جوان نہیں کہ وہ ہستی ہے جنہوں 73 مرتبہ حضور دی جاگ دیا زیارت ہے. کیا بات آپ نہیں نیندر ہے نہیں توجہ فرما جاگ دیا سرکار کی زیارت ہوئی. آپ لکھتے ہیں حضرت حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو گزر ہوئے ایک قبرستان دے کھولو فرماندن میں لیٹ گیا قبرستان میری اکھ لگیے میں کی ویکھے سارے قبراں والے ایک جگہ اکٹھے حج ہجوم رش ہے. آپ فرماندن میں کہ قبراں والے ہو اے رش کیوں ہے ہجوم کیوں ہے کسے قیامت سے قائم نہیں ہو گئی. انہاں کہ حماد مکی قیامت قائم نہیں ہوئی اس کو ایک بندہ گزریا ہے انہیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سانو ایصال ثواب کیتا ہے. آج ایک سال ہو گیا وہ ثواب اسا آپس سے تقسیم کر جو ہے جڑا کچھ کل کلمہ پڑھتے ہیں اے زبان کی لوڑ نہیں تیرا مسلک حق مسلک ہے. آج ایسے لوگ آ گئے تو میں ایک جگہ گیا پتہ تو میں نہ ایسی کہ جا کے دعا منگی تو اس کے بعد جڑا بندہ آوے آ کے بہ جاوے آ کے بھائی اللہ دی مرضی بھائی اللہ دی مرضی کوئی دعا شعا نہیں تو جڑا میں اٹھیا نا میں آیا کہ بھائی اللہ دی مرضی میں کہ ہن کہیں دعا منگنی نند لوڑ جو کوئی توجہ ہے. اور میرے بھائی دعا بہت بڑی عبادت ہے. حضور کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ الدعاء مخ العبادہ لا يرد القضاء الا الدعاء. فرمایا اگر قضا نو کوئی ٹال سکتی ہے تے دعا. واہ 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 کچھ کہتے سبحان اللہ. تے منگنی ہے رب دی بارگاہ دے وچ رب دی بارگاہ دے وچ ہاتھ نہیں چکنے. ذرا غور سے کر توجہ فرما. لیکن مسلمانوں میرے پیارے محبوب سے غلاموں اور الحمدللہ اسا کفن دے اوتے ایک کلمہ لکھ چھڈنے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کی ضرورت ہے کلمہ لکھن دی. پر غور کر فرعون اے رب دا نافرمان سی نا تے انہاں نا اپنے محل دے اوتے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میرا نافرمان ہے میں تے عذاب بھیجنا ہے تے ہن انہیں اپنے محل سے میرا نام لکھیا ہو. تینوں سمجھ آ رہی کہتے سبحان اللہ. اس رحمان ہی نے لکھیا ہے رحیم ہی لکھیا میں دے گھر عذاب کیویں بھیجا. سمجھ آئے اینوں ذرا باہر کٹ نا پانی وچ ہوتے دے دے کے مریا نہیں. توجہ نہیں ذرا غور کر میں تھوڑی توجہ چاہنا. اے فرعون رب دا نافرمان ہے تے رب دا نام لکھے عذاب رب نے اسے نہیں بھیجا. اگر تیری قسمی تے اللہ تعالی دے رسول دا نام لکھیا ہوگا عذاب کیوں آئے گا. تو ایمان سے پکا رکھیے لیکن ڈاواں ڈول نہ ہو عقیدہ تیرا پکا ہوئے تو جو فرما. لیکن میرے بھائی سخت بڑا مشکل آ چکا ہے اور میں بات ضروری سمجھتے ہوئے عرض کر رہے ہیں. لوگ بڑے اعتراضات قبر سے اذان دے چھڑو کنت کی اذان کیوں دیتے کی ضرورت ہے. بھائی اب تو کوشش کرنے جڑے ٹر گئے نا انہوں دی بھلائی وجہ نہ دے. پہلے نمبر سے بات یہ ہے کہ جس جگہ اذان آئے نا شیطان نس جاندے وجہ ہے سب تو مشکل مرحلہ نا قبر دے وچ ابتدائی مراحل ہوندے سوال و جواب ہوندے فرشتے آ جاندے اور ادھر شیطان بھی آندا ہے. وہ فرشتے سوال کرتے من رکھو کا وہ اپنے وال اشارہ کرتا ہے تو آگے میرا رب کوشش کر دے ہر والے شیطان نہیں چھڑدا. قبر کی توجہ فرما. پہلا فائدہ تے اذان آئے گی شیطان بولو تو صحیح تینوں سمجھ لگی ہے شیطان نس جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ اذان دے وچ نا
تے ہر سوال دا جواب موجود ہے، جڑے قبر وچ سوال ہونے نا ہر سوال دا جواب موجود ہے تے وہ وحشت قبر دی ہوندی ہے، فرشتے ادھروں اے کنے اذان دی آواز پہنچے گی، اور لئی آسانی پیدا ہو جائے گی جواب دین لئی، اس کا وجہ فرماتا لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مینوں قسم اثر دی انسان خسارے دے وچ گھاٹے دے وچ۔ مولا سارے بندے گھاٹے تھے یا کوئی بچیا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا، فرمایا جے سینے ایمان ہے نا وہ گھاٹے تو بچیا پھر دیں ہائے وہ تو سبحان اللہ، وہ گھاٹے تو بچ گیا جے سینے ایمان ہے۔ مولا ایمان ہوئے بندہ گھاٹے تو بچ جائے گا۔ فرمایا حالے دوجی شک بھی ہے، ایمان بھی ہوئے وعامل الصالحات، عمل بھی نیک کرے۔ پہلے ایمان عمل بعد، وہ کئی مارتا ہے وہ عمل کی بات کرے، عمل میں کہ پہلے ایمان بھی گال کر۔ قرآن پاک میں جتنے دیکھے گا آیت پاک کی ترتیبی میں پہلے ایمان پیچھے عمل۔ وجہ جی ایمان کی چھٹی ہوئے تھے عمل کے کرتے کام آتی بولو تو صحیح، میرے خیال آج تو گھروں وعدہ کر کے چلے ہو پیتا ہی نہ نہیں بولنا، بولو تو صحیح۔ وجہ ہے ذرا غور سے جی وعدہ کیتا ہے پھر نہ بولو، وعدہ کی بھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کیتا ہے اس کی کیسے بحال ہے۔ اچھا جڑا نیک ہے نا وہ بھی چپ کر بیٹھے، نیک تو نیک ہے نا، جڑا کپڑا سفید سیدھا ہے صاف ہے ان کی ضرورت ہے، جڑا میلا ہوا ہے نا گھتے گھبے سوٹے دے وہ چلے دے اسے کل کیوں بحال مشین دے گھبے اصل گناہگار ہے، جنہوں نے نیکیاں دی لوڑ ہے وہ کہن سبحان وجہ فرما، کیونکہ ایک دفعہ سبحان اللہ سننا وہ لے کیا مفت ثواب ہے تو فرما۔ لیکن غور کر سو میں عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب قرآن پاک جڑی ہے تو بہتر پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر اعمال کا ذکر۔ وجہ ہے ایمان تو بعد فرما عمل سونے کر، مولا عمل چنگے کریے، ایمان لے آن تو بعد اساں گھاٹے تو بچ جاواں گے۔ فرمایا ہلے تیجی شک بھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا آپ ہی حق سے چل، دوسرے نو حق دی تلقین کر۔ اچھا گل لوگ کتوں چپ کر کے آپ ہی حق سے چلنا تو دوسرے نو حق دی تلقین۔ سارے ظلمار کا چنگا کھانا کھوا کے چنگی سگریٹ کی ڈبی سے بس دیکھ تیرے حق کے چیئے بولے دے باوے حق ہے تے نہیں۔ بڑے اصلی میں گل نہیں کرتا، میں تو جتھی بیٹھا نا میری 28 سال ہو گئے پریکٹیکل لائف بیان کر دیا، تقریباً ہر ضلع بننے کا اتفاق ہوتا ہے جگہ سارے حالات ہیں۔ میں اتوں کی گل تاری گل نہیں کرنا میرے سے ناراض نہ ہو تو جو ہے غور سے کر ایمان رب دا فرمان ہے، فرمایا آپ ہی حق سے چل، دوسرے نو حق دی تلقین کر۔ گل بڑی اوکھی ہے لیکن فقیر سید کوشش کر دے جس بات حق بھی آ جاوے ڈٹ جانے اور لوگوں نے آخنے بھائی حق والے نال تور نہ ڈر تین کچھ نہیں ہوتا، موت آنی ہے جڑی رات قبر آنی کوئی نہیں بچا سکتا، جڑی لکھی قبر جا رہی ہے جب تک بھی حق حق والے نال ٹور ایویں نہ ٹور مظلوم نال ٹور جب ظالم کا ساتھ نہ دے تو جو فرما دنیا چھوڑنی ہے صحیح معنی کے اندر مولا کریم ایمان بھی ہوئے عمل ہی سونے کروں، حق سے بھی چلیے، حق دی تلقین ہی کروں، حق تو بچ جاواں گے۔ فرمایا لے تیسری شیخی چوتھی شیخی بھی ہے، فرمایا تو حق آکھنا ہے لوگ مخالف ہو جاتے، وجہ ہے حق آکھنا کی چوتھی بات نہیں، تو حق آکھنا ہے لوگ تیرے دشمن بھی ہو جاتن تینوں تکلیفاں بھی پہنچا سن،
پھر پتہ ہے تو کیا کرنا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس کا سبحان اللہ رب دا فرمان میں پتہ تو کیا کرنا ہے رب نے فرمایا پھر تو صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کا دامن نہیں چھڈنا فرمایا جس ویلے تو صبر کرتے نا پھر صبر جنہ دے پلے میں رب انہاں دے رلے سبحان اللہ پھر صبر جنہ دے پلے میں رب انہاں دے رلے تے رب جنہ دے رلے پھر ساری کائنات او دے قدماں دے تھلے آگ سے چلنے والے وقتی طور پریشانیاں آدی ہیں لیکن او دا بعد اجر بڑا ملتا ہے کیونکہ بندہ صبر کرتا ہے نا صبر کا بڑا اجر ہے اسی کا سبحان ایک دوار پاک محل باہر نہیں گیا تو جو فرما لیکن صحیح معنی دے اندر ایمان کیڑی شاید نہ ہے ایمان نہ ہے عشق رسول وجہ ہے حضور دی محبت حضور دیا نسبتاں نال پیار واحد تیرا عقیدہ جماعت اہل سنت کا کہ جنہاں نو حضور دے چاروں یاراں نال پیار حضور دی آل نال پیار تمام اولیاء نال پیار جیڑی شاید نسبت سرکار دے نال ہو جاوے جی حضور دے شہر مدینہ دے نال آ جاوے سارا تو مومن کا دل ٹھہر جاتا ہے سبحان سمجھ رہے یہ سوری کئی لوگ عمرے سے گئے ہو سن آج سے تو جس ویلے واپس مدینے تو بندہ واپس مکے پاک آنا پھر وہ اڈے دے اوتے وہ بسا کریں تو آواز آ کر لا رہے مدینہ 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 دل کرتا بندہ پھر چڑھ جا بس تو جب فرما کیونکہ قربان جاواں جنہ دے سینے عشق کے حضور دی محبت ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے جدا ارادہ مل کے کہہ رہے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدل ایمان لے عمل چنگے کرنے نماز روزہ حج امال نہ سونے یہ فرض کہتے ہیں توجہ جنہیں حضور کا کلمہ پڑھے مومن مسلمان ہیں غور کر سو لیکن جانور انسان کے درمیان فرق کے ایک بندے میں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی جانور سے انسان کے درمیان فرق ایک جگ بندہ بیٹھا ہو سکے پھر گائی پوچھل دا فرق میں کہ چلو تو عقل لڑایا ہے کوشش تک کی تھی توجہ فرما کوشش تک کی تھی میں کہ انسان جانے درمیان فرق عقل کا دماغ شعور باقی دامن بیماری ہوئے بچے ہی ہوئے جب میں توجہ فرما فرق عقل کا شعور کا انسان تو عقل ہے شعور ہے پھر انسان ہے مسلمان ہے مومن ہے حضور کا غلام ہے عودت نماز ہی فرض ہے روزہ ہی فرض ہے تو میں تو سنا جڑا بندہ انسان ہی ہے مسلمان ہی ہے مومن ہی ہے پاگل ادھر کوئی نماز کوئی روزہ کوئی شریعت لاگو ہے بڑے پڑھنے لوگ پڑھے لے کے بڑے آپ کو کوئی نہ چھٹی جڑا دماغ کو فارغ ہے ادھر کوئی شریعت کا لاگو بولو تو صحیح توجہ وہ تو کوئی نماز روزہ پوچھنا کوئی نہیں ہے بھی پاگل شعور عقل دماغ رکھنے والے شریعت لاگو ہے ان جڑا بندہ نماز نہ پڑھے روزہ چھٹی ہر پاس وہ آپ سمجھے میں کون کون سا چوڑی ویسے پیچھے تقریر چنگی پیا کرے نہ کدے توڑ گئی توجہ ہے ذرا غور کر وہ آپ سوچے میں کون ہاں
یا تو جانور ہے یا پھر پاگل ہے، چھٹی ہے ہر پاس۔ میرے بھائی اگر باشعور بندہ ہے، عقل ہے، دماغ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، حضور کا غلام ہے، نماز دی معافی کوئی نہیں، روزے دی معافی کوئی نہیں، توجہ فرما، جتنے اعمال چنگے کوشش کرنی ہے اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز اور خصوصاً آج جمعہ المبارک ہے، فقیر سید ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی جمعہ نہ چھڈیا کر، اساں باتیں میں چاہ دی پیالی سے پیچھے ہوٹل سے بیٹھے گپ شپ لکھاں روپے دا حج اساں جواب آنے وہ جب فرما اے مسلمان حضور نے فرمایا الجمعہ تو حج المساکین، الجمعہ تو عید للمؤمنین، اے مومناں دا مساکین دا حج ہے۔ تو آپ نہیں آتے جس ویل جمعہ والے دن حج آ جاوے کہ آخنے حج اکبر، جو ہے حج اکبر کیوں آتے ہیں؟ ادھر جمعہ ہی حج تے حاجی بولو تو صحیح۔ چلو میں اور توڑی نہیں کرتا مچھی کرے جڑی ہو گئی تو جو ہے، لیکن غور کرا ہے الا الذین آمنوا، اے ایمان کیڑی شے دا نام عرض کر رہے ہم؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بڑا کوئی مفسر نہیں، توجہ فرما، آپ فرما دیں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار اللہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان دے وچ نا قرآن پاک دے وچ 300 آیتاں دا نزول ہوئے۔ آپ فرمان جتھے آمنو آ جاوے نا علی وچ ہوندے، حضور پیر صحیح کیویں سبحان اللہ ارادہ ہے۔ میں تھوڑا جہا اپنے باپ کا ذکر کر رہا کیونکہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت، اور ہستی کون ہے؟ جس غزوے دے وچ گئے، جس جنگ وچ گئے، کسے دی جرأت نہیں ہوئی سامنے علی دے تلوار چلا سکے۔ یہ وار کیتا ہے تے نماز تے مسجد دے پچھو چھپ کے وہ جڑا خارجی آئے ابن بلجم توجہ فرما، لیکن غور کر سو اے میں کر رہا جتھے آمنو ہے نا اس سے علی ہے۔ تو ساتھ سو پیسے کیویں غزوہ خندق دے موقع تے نا حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی آپ نو تیاری کرائیے، اپنی دستار سے رکھیے، تلوار جائیے، نیزہ لگائے، توجہ فرما، گھوڑے سے سوار کر کے حضور علی سائن روانہ کیتا ہے۔ فرما میرے صحابہ میرے غلاموں ذرا تکو تے صحیح کون کون جا رہے؟ یہ علی نہیں، فرمائے کل ایمان جا رہے ہیں، اس کو سبحان اللہ حضور کا فرمان ہے، کون جا رہے؟ کل ایمان جا رہے ہیں، حضور کا فرمان ہے۔ کون ہستی فرما رہے ہیں؟ غور کر سو جنہوں نے سانو دسے ہے کہ اللہ ایک ہے، سانو کو پتا ہے اللہ کے پیارے محبوب نے دسے ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سانو کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہے تو ہے یہ توجہ ہے۔ ایک مرد جسی کن تو ہے، ایک مرد جسی کن تو ہے، ایک او ہے او ہے او ہے، ایک او ہے او ہے او ہے، ایک مرد جسی کن تو ہے، ایک او ہے او ہے او ہے، ایک او ہے او ہے او ہے، عشق کی منزل دور تو دور ہے، عشق کی منزل
دور دور متا سمجھے کو ہے سبحان اللہ کیسا حضرت خواجہ غلام کروں گا عشق دی منزل دور دور متا سمجھے کو ہے ایک ایک مرد دیتی کا نسو ہے ایک مرد دیتی کا نسو ہے واہ 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 میرے پیارے حضور فرمایا کہ کون جا رہے کل ایمان ہوں غور کر تو جڑا علی نو مندا ہے نا سمجھو دے ایمان علی نو منن والا کون ہے آپ ایمان والا ہے جڑا علی نو نہیں مندا وہ ایمان نہیں ہے اور ایک کہنا غلط نہیں ہوئے گا یا ایھا الذین آمنوا دا مینا کہ اے لوگو ایمان والے ہو یہ بھی ٹھیک ہے اے لوگو علی والے ہو جڑا علی نو منن والے ہو تو بولے میرے بھائی ایس ہستی تو بغیر جڑا علی دی ولایت نو نہیں منتا نا گزارا کوئی نہیں یاد رکھی میں حضور دے ممبر سے بیٹھ کے بڑی ریسرچ کرن تو بعد ایویں نہیں بول رہا تو جو فرما غور کر آج لوگ اعتراضات کرتے الحمدللہ اسا حضور دے چاروں یاراں نو منن والے حضرت ابو بکر صدیق سائیں تو ساری جان قربان عمر پاک سائیں تو ساری جند قربان عثمان سائیں تو ساری جان قربان کیا اے ہستیاں علی دا ذکر آوے مقصد سے وٹ پا لیندے توجہ ہے علی دا بغض جڑا ہے نا اے لے جاتی توجہ فرما حضور دا فرمانے حدیث سے بات ہے کہ جڑا منافق ہے نا کدے علی نال محبت نہیں رکھے گا جڑا مومن ہے کدے بغض نہیں رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور شاید حضور کا یہ فرمان سنیا کہ نہیں سنیا سرکار ارشاد فرمایا علی تیری نسبت میرے نال ایویں جویں حضرت ہارون علیہ السلام دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال وجہ لیکن لا نبی آباد میرے بعد اور کوئی نبی